ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہی خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت رسول کے عنوان سے منعقدہ آج کی تقریب سعید میری اور آپ کی خوش بختی ہے۔ میرے سے قبل ادارۃ المصطفیٰ کے جواں فکر مبلغین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور تھوڑے وقت کے لیے کچھ باتیں میں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ لفظ محبت سے ہم سب لوگ آشنا ہیں اور محبت کے مفہوم و معنی سے بھی ہم آشنا ہیں۔ کوئی دل ایسا نہیں ہے جو محبت سے خالی ہو، چونکہ جب دل ہے تو دل میں کوئی آباد بھی ہوگا۔ غالب نے کہا تھا، غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا۔ جب سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں تو پھر کوئی دل بھر بھی ہوگا، پھر رات جگے بھی ہوں گے، پھر بے چینیاں بھی ہوں گی، اضطراب بھی ہوگا، کسی کے لیے شب بیداریاں بھی ہوں گی، پھر تڑپنا بھی ہوگا، رات جگے بھی ہوں گے، اداسیاں بھی ہوں گی، ہجر کی تلخیاں بھی ہوں گی، وصل کی لذتیں بھی ہوں گی۔ جب دل ہے تو پھر دل میں کسی کا ڈیرا بھی ہوگا اور دل میں کسی کی یادوں کا سویرا بھی ہوگا۔ دل ہو اور دل میں کوئی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور جب طے ہے کہ اس دل کا کوئی مکین بھی ہوتا ہے اور اس کے بغیر دل کی آبادی نہیں ہے، کیونکہ دل کی آبادی محبت سے ہے۔ جس طرح پھول خوشبو کے بغیر بیکار ہے، اسی طرح دل محبوب کے بغیر بیکار ہے۔ ہر شے لٹتی ہے تو برباد ہوتی ہے، دل لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ تو ہر شے لٹ کے برباد ہوتی ہے، یہ لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سازنا۔ تو یہ جتنا لٹے گا، جتنا کٹے گا، اس قدر ہی یہ سنورتا چلا جائے گا۔ برق گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے، جبکہ بجلی گرے تو وہ درختوں کو جلا دیتی ہے، لیکن جب اس پہ بجلیاں گرتی ہیں
تو یہ آباد ہوتا ہے، یہ نخل ہرا ہوتا ہے، اس کو تازگی ملتی ہے، برگ و بار آتے ہیں، تو اس کی آبادی ہی تڑپ ہے، اس کی آبادی ہی آرزو ہے، اس کی آبادی ہی ہجر کی تلخیاں ہیں، اس کی آبادی ہی وصل کی لذتیں ہیں۔ استاد آتش نے کہا تھا، وہ مزہ دیا تڑپ نے، میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ ایک پہلو میں دل ہے تو زندگی گزارنے کا لطف آنے لگا، اور اگر دونوں پہلوؤں میں دل ہوتے تو پھر کیا کیفیت ہوتی۔ اور سلطان باہو تو چند قدم آگے بڑھ کے بولے، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھونا تے ایک کجا ہو۔ تو اس کی آبادی تڑپ ہے، اس کی آبادی جستجو ہے، اس کی آبادی کسی کی یادوں میں بے چین رہنا ہے، اضطراب اس کا حسن ہے، لٹنا اس کی آبادی ہے۔ تو جب دل بھر کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور یہ طے ہے کہ جب دل رکھتے ہیں تو دل میں کوئی محبوب بھی ہونا چاہیے، تو پھر دل کا محبوب اس کو بنائیں جو خدا کا بھی محبوب ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے کو دل بر بنا لیں، ایسے کو دل بر بنا لیں جو محبت کے اصول سے بھی آگاہ نہ ہو۔ سویر سے لے کر شام تک میں سفر پہ رہتا ہوں، اور چونکہ میری زندگی سفر میں ہی کٹ رہی ہے، وہ میں ایک دن سیالکوٹ سے واپس آ رہا تھا تو سڑک کنارے ایک فقیر نے جھونپڑا سا لگایا تھا، تو اس کے اوپر لکھا تھا، بابا سڑکوں والی سرکار۔ تو میں اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں، کہ سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ ہی رہتے ہیں، کبھی شہر، کبھی اس شہر، کبھی اس بستی، کبھی اس بستی، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشق کی طرح شکریہ میں کہاں سے گزر گیا۔ تو سویر سے لے کر شام تک ہم سڑکوں کے مسافر ہیں، اور ہر وقت سفر میں ہی رہتے ہیں، اور سفر میں رہنا ہی زندگی میں تحرک پیدا کرتا ہے۔ وہ اقبال نے لکھا تھا نا کہ چلتے چلتے ڈرتے ڈرتے دم سحر سے، تارے کہنے لگے کمر سے۔ تو اس میں آخر میں وہ لکھتے ہیں، جو ٹھہر گئے ہیں کچل گئے ہیں۔ تو چلتے رہنا، زندگی کی یہ کشاکش، یہی کامیابی ہے۔ میں ایک فقیر کے پاس گیا، میرا بھی بچپنے کا زمانہ تھا، اور عجیب دل کی کائنات تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ میرے سکون قلب کے لیے دعا کیجئے۔ تو وہ ہنس کے کہنے لگے، یہ تو تڑپتا ہی رہے تو اچھا ہے۔ تو اس کا تڑپنا، اس کا بے چین رہنا، اس کی رت جگہ ہی اس کا حسن ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں۔ تو چونکہ سڑکوں پہ رہتے ہیں، تو جو بندہ سفر میں رہے اس کے تجربات بھی فزوں ہوتے ہیں۔ تو گاڑیوں کے اوپر لکھے ہوئے جملوں پہ آپ کی بھی نظر پڑتی ہوگی، تو میں بھی دیکھتا ہوں، کچھ جملے دکھی کر دیتے ہیں اور کچھ نہال کر جاتے ہیں۔ کچھ جملے ایسے ہیں کہ پڑھنے کے بعد دیر تک ہنسی نہیں تھمتی، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آنسو نہیں رکتے۔ وہ جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اس کے نفسیات کا خلاصہ ہوتے ہیں۔ تو ایک جملہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں اس کا مفہوم سمجھے، تو وہ ہنستے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا، اس نے بے وفائی کی ہوگی، اس کے دوست نے، اس کے عزیز نے، اس کے کاروبار میں، یا کسی بھی اس نے بتاں سے وابستگی کے بعد بے وفائی کا داغ لیے، یہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہے، اور تحریری احتجاج ہے اس کا۔ تو میں کہتا ہوں، صاحب تو نے پیار ہی اس سے کیا جس نے بے وفائی کی، آ میں تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ تو جب یہ طے ہے کہ محبت کرنی ہی کرنی ہے، تو پھر اس سے کرے نا جو وفا نبھانے کی ریت جانے۔ اچھا، ایک محبت وہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ محبت کے بعد شرمندہ رہتا ہے، اور اپنے محبوب کا نام بتاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ میں کہتا ہوں کیسا پیار ہے جس میں محبوب کا نام بتاتے بھی شرم آتی ہے۔ آؤ نا پیار اس سے کرو، جب لبوں پہ نبی کا نام آ جائے تو پھر جو ہے وہ طبیعت میں سرشاری پیدا ہو، اور تم ناز سے بتاتے پھرو
کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو پھر اس پہ ناز ہو، اس پہ فخر ہو کہ ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ گلیوں میں دھکے کھانے والا ہمارا محبوب نہیں ہے، کوئی بازاروں میں آوارہ پھرنے والا ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے۔ ہمارا محبوب وہ نہیں ہے جس سے ہمیں کھٹکا لگا رہے کہ وہ بے وفائی کا داغ نہ دے جائے۔ ہمیں تو اس محبوب سے محبت کا ربط قائم کرنا ہے کہ جو دنیا کیا حشر میں بھی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، محبتیں انسان کو کمزور بھی کر دیتی ہیں، بلکہ غالب نے ایک محبت کا ذکر کرتے ہوئے کہا، عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ وہ ایک محبت اچھے بھلے انسان کی صلاحیتیں سلب کر دیتی ہے اور نکما کر دیتی ہے، لیکن یہ جس محبت کی کہانی میں چھیڑ رہا ہوں یہ نکما نہیں کرتی، یہ سرخرو کرتی ہے، یہ عزت نواز عشق ہے، یہ گدا نواز محبت ہے۔ وہ محبت تو اچھے بھلے انسان کو نکما کر گئی اور کیس کو مجنوں بنا گئی، اس کے ہوش اڑ گئے، حواس باختہ ہو گیا۔ لیکن جس محبت کی کہانی میں چھیڑ رہا ہوں وہ رنگ کے کالے بلال کو عزتوں کی مسند پہ بٹھانے والی محبت ہے، جسے کوئی پوچھتا نہیں تھا، پاس بٹھا کر کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ وہی بلال جب داریہ سے واپس مدینے پلٹتے ہیں، 3 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت 23 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عمر مسجد نبوی سے باہر نکل کے حضرت بلال کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ بادشاہ تو بادشاہوں کا استقبال کرتے ہی ہوتے ہیں، ہمارے ایئرپورٹوں پہ روز تماشے لگے ہوتے ہیں، لیکن آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی خادم کا، کسی غلام کا، کسی شہنشاہ نے استقبال کیا ہو۔ لیکن یہ محبت اتنی عزت نواز ہے، یہ اتنی گدا نواز ہے کہ بلال حبشی جب واپس آئے تو حضرت عمر مسجد نبوی سے نکل کر کے حضرت بلال حبشی کا استقبال کرتے ہیں اور بلال حبشی کے کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں اور ساتھ بولتے ہیں، یا بلال انت سیدنا و مولانا، اے بلال تو میرا سردار بھی ہے، میرا مولا بھی ہے۔ تو یہ محبت ہے جو سرخرو کرتی ہے، جو عزت دیتی ہے۔ اچھا، کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ ظاہر ہے محبت تو ایک داعیہ ہے جو سینے میں جنم لیتا ہے۔ اچھا، بعض نے یہ کہا محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی، اور جب ہو جائے اور نس نس میں سمو جائے تو پھر جدھر دیکھو جلوے محبوب کے ہی نظر آتے ہیں، پھر کائنات میں کوئی اور چیز نظر نہیں آتی، جلوے محبوب کے نظر آتے ہیں۔ اور اگر اس محبت کو میں ظہوری کے رنگ میں دیکھوں تو وہ کہتے ہیں کہ طیبہ کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ پھر محبوب کے جلوے ہی ہر سمت بکھرے نظر آتے ہیں اور ان کی یادیں ہی پھیلی نظر آتی ہیں۔ کسی سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ عمومی طور پہ کوئی کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس کا کوئی احسان اس کے ذمے ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ اس سے محبت کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ کوئی اوکھے ویلے کام آیا ہوتا ہے تو پھر محبت اس سے کرتا ہے کہ یار یہ مشکل گھڑی میں میری مدد کو پہنچا تھا، میرے کام آیا تھا، یہ میرا محسن ہے تو میں اس سے پیار کروں۔ دنیا اپنے محسنوں سے پیار کرتی ہے۔ اگر یہ داعیہ ہے محبت کا تو میں بتاؤں کہ حضور سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے وجود میں بھی حضور کے محتاج ہیں۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوئے ہوتے تو کائنات کو خلط وجود ہی نہ ملا ہوتا۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے ہے۔ تو کسی سے اگر محبت اس لیے کی جائے کہ اس کا کوئی احسان ہے تو ہم مرہون منت ہیں حضور کے۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو یہ کائنات مارز وجود میں نہ آتی۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اس پہ شاہد عادت ہے۔ محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا خدائی نہ ہوتی۔ یہ کائنات کبھی بھی مارز وجود میں نہ آتی اگر حضور نہ آتے۔ اچھا، کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے کوئی مستقبل میں کام وابستہ ہوتا ہے۔
لوگ اعلیٰ منصبداروں سے محبت کرتے ہیں، ان سے تعلق قائم رکھتے ہیں، اس لیے کہ کبھی اوکھا ویلا آ جائے، مشکل ویلا آ جائے تو وہ کام آئیں گے۔ اور بڑے بڑے جو ہے وہ سیاسی جگادریوں سے لوگ ان کے تلخ رویوں کے باوجود بھی ان سے جڑے رہتے ہیں۔ تو کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی اوکھے ویلے وہ کام آئے گا۔ اگر یہ داعیہ ہے محبت کا تو مجھے بتاؤ نزع کے اوکھے ویلے سے بھی کوئی بڑا اوکھا ویلا ہو سکتا ہے؟ حشر کے مشکل وقت سے بھی کوئی مشکل وقت ہو سکتا ہے، تو بتاؤ نزع کے وقت آمنہ کے لال کے سوا کون کام آئے گا؟ کس نے اپنے رخ سے پردہ اٹھا کے وہ گھڑی مشکل کی آسان کرنی ہے؟ اور حشر کے دن کون دامان شفاعت کھولے گا؟ کس کی شفاعت کا دامن کھلے گا اور گناہگار اس کی پناہ میں آ جائیں گے؟ ہمیں تو آسرا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا۔ حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارش کروں گا۔ وہ کیسا منظر ہوگا؟ میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ کیسا منظر ہوگا، کیسی گھڑیاں ہوں گی۔ وہ کسی نے کسی محفل میں پڑھا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں، تو میں نے کہا نہ یوں نہ کہو، حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں اس معنی میں، ویسے تو وکیل نگہبان کے معنی میں ہیں، حضور کے اسماء میں سے ہے، لیکن چونکہ یہاں بات مقدمے کی چل رہی ہے تو یہاں وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں ہے، تو پھر حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل اور شفیع میں فرق ہوتا ہے۔ جو وکیل ہوتا ہے وہ منصف سے کہتا ہے، جج سے کہتا ہے کہ جناب میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے، جرم ثابت ہو جائے تو سزا پکی ہوتی ہے۔ تو جو وکیل ہوتا ہے وہ دلائل اس بات پر دیتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے، اور جو شفیع ہوتا ہے وہ کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے۔ حضور وکالت نہیں فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں آسرا ہے حضور پر، ان کا دامن شفاعت پھیلے گا تو گناہگاروں کی نجات ہوگی۔ اگلی بات سنیے، کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے، کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ محبت کرتا ہے، اور محبت کے بدلے میں بھی پھر محبت کی جاتی ہے۔ ہم مجبور ہو گئے، اس نے پیار اتنا دیا، اس نے محبت اتنی دی کہ ہم مجبور ہو گئے اس سے پیار کرنے کو، تو یہ ایک بہت بڑا داعیہ ہے۔ اچھا اگر اس لیے کسی سے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے تو پھر ہمیں بھی پیار کرنا ہوگا، تو مجھے بتاؤ اتنا پیار کوئی کر سکتا ہے جتنا آمنہ کے لال نے کیا؟ غارِ سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانیاں رکھ کے امت کے لیے بخشش کی دعائیں کس نے؟ امت کے ساتھ پیار کا عالم یہ ہے، لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علامہا، میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، قرآن بتاتا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے۔ مبتلائے درد ہو کوئی عذر، روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ مائز ابن مالک ایک گناہ کر بیٹھے اور حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کی طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا کریم ہے تمہیں معاف کر دے گا۔ گئے معافی مانگی لیکن اندر بے چینی اتنی تھی، پھر پلٹ آئے، کہا حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ گئے، حضور نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، کریم ہے تمہیں معاف کر دے گا۔ گئے اور معافی مانگی لیکن پھر پلٹ آئے، پھر کہا کہ حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ جب 3-4 مرتبہ ایسا ہوا تو میرے حضور نے فرمایا فیما اطہرک، تمہیں کہا ہے اللہ سے معافی مانگو، وہ کریم ہے تمہیں معاف کر دے گا، تم پھر پلٹ آتے ہو، کون سا گناہ کر بیٹھے ہو؟ قال من الزنا، عرض کی حضور میں بدکاری کر بیٹھا ہوں اور ہوں بھی شادی شدہ، مجھے پتا ہے سزا بھی بڑی کڑی ہے، سنگسار کرنا ہے اس کی سزا، لیکن میں چاہتا ہوں میری آخرت صاف ہو جائے، میں دنیا کی سزا بھگت لوں۔ اللہ اکبر، آخرت کی سزائیں چونکہ بہت کڑی ہیں،
حضور نے جبریل امین سے ایک دن پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ، تو جبریل عرض گزار ہوئے حضور اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کا سارا بدن تو سلامت ہوگا لیکن پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، اس کی حدت گرمی اور حرارت اتنی ہوگی کہ یغلی منہ ما دماغ ہو، کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو سخت عذاب ہوں گے اللہ یاد کرنا۔ اس نے کہا حضور اس گناہ کی سزا آخرت میں برداشت کرنا میرے بس کا روگ نہیں، مجھے دنیا پہ فارغ کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا اس کا توازن تو ٹھیک ہے، اتنی بڑی بات کر رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور صحیح الحواس ہے۔ پھر کہا نشے میں تو نہیں کہہ رہا۔ ایک صاحب اٹھے منہ سونگا، عرض کی حضور ایسی بھی کوئی بات نہیں، اور وہ بار بار اقرار کیے جا رہا ہے۔ خیر کیونکہ وہ خود اقراری تھا، گواہ کی ضرورت نہیں تھی، فرمایا اسے لے جاؤ اور سنگسار کر دو۔ مائز ابن مالک کو سنگسار کیا جانے لگا، اور حضور مسجد نبوی میں ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں، چشمان اقدس میں آنسو ہیں۔ تو کسی نے کہا حضور خود ہی تو حکم دیا اور خود ہی رو رہے ہو؟ کہا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت۔ مبتلائے درد ہو کوئی عذر روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ اب حضرت مائز کو پتھر مار مار کے سنسار کر دیا گیا۔ خیر جب ان کا جنازہ اٹھا تو جنازے کے جلوس میں حضور بھی شامل ہوئے، تو کسی کی زبان سے نکلا لو مائز نے زنا کیا تھا۔ بس یہ بات سننے کی دیر تھی، حضور کے چہرے پہ سرخیاں پھیل گئیں۔ فرمایا خبردار کسی نے میرے مائز پہ بات کی، اگر اس نے بدکاری کی تھی میں نے پتھر نہیں مروائے، میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں بانٹ دی جائے لکفاہم، سب کی مغفرت ہو جائے۔ یہ اپنے آپ کو انہوں نے خود پیش کیا ہے۔ تو امت سے جو حضور کو پیار ہے، جو محبت ہے، کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتی۔ تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ پیار کرتا ہے تو پھر حضور سے بڑھ کر کون پیار کر سکتا ہے؟ اچھا محبت کا ایک بہت بڑا داعیہ یہ ہے کہ بندہ کسی سے پیار اس لیے کرتا ہے کہ وہ صاحب فضل و کمال ہے۔ یہ جو ہیروز ہوتے ہیں ان سے پیار اسی لیے کیا جاتا ہے، ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے، ان کے فضل و کمال کی وجہ سے، ان کی شاعری کی وجہ سے، ان کے فلسفے کی وجہ سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ صاحب فضل و کمال ہے۔ اگر کسی کے فضل و کمال کی وجہ سے پیار کیا جاتا ہے تو پھر اس سے پیار نہ کریں، بلغ العلا بالکمال، جس سے بڑھ کر کوئی صاحب کمال ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بالکمال۔ کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے، اور یہ سب سے نمایاں داعیہ ہے محبت کا، کہ وہ خوبصورت بہت ہے۔ یہ عمومی طور پہ کسی سے محبت کا عمومی داعیہ یہ ہے کہ کسی سے کوئی پیار اس لیے کرتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے جی، خوبصورت بہت ہے۔ اچھا اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے تو پھر آؤ اس سے پیار کرو کہ جس کے حسن کا عالم یہ ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ لیلۃ الادحیان تھی، 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا تھا، اور حضور سرخ دھاری دار یمنی چادر اوڑے استراحت کر رہے تھے، اور کبھی میں چاند کو دیکھوں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھوں، فائزہ ہوا احسن عندی من القمر، پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور کا چہرہ ہی سونا ہے۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے تو پھر آؤ نا حضور کا چہرہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت بولے، بریلی سے آج بھی آواز آ رہی ہے، بلبل نے گل ان کو کہا۔ بلبل کی منتہائی پرواز تو یہی ہے نا، کسی کو پھول کہے، پھول سے آگے تو وہ دیکھ سوچ نہیں سکتی، لیکن اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تیاک مستانی، مخمور رکھی ہیں مد بری۔ کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بہت ہے
لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی۔ اس لیے اگر کسی سے پیار کیا جائے صرف ایک حدیث سن لیجئے، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحابہ میں سب سے آخر میں جس شخص نے انتقال کیا ہے، جس صحابی نے انتقال کیا ہے، ان کا نام ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سن 110 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ حضور کا وصال ہوا ہے سن 11 ہجری کے آغاز میں، اور ان کا وصال ہوا ہے سن 110 ہجری میں۔ گویا حضور کے وصال کے 100 سال بعد بھی یہ باقاعد حیات تھے۔ حج کا موسم تھا، ہجوم عاشقاں تھا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے تو لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ کیا ناز ہے یار۔ ہمارے استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے۔ میں بالکل بچہ تھا اور وہ عمر کے آخری حصے میں تھے، تو جب کبھی بات ہوتی تو وہ بڑے فخر سے کہتے کہ میں مولانا ظفر علی خان کا مصاحب رہا ہوں۔ مولانا اخبار نکالتے تھے، زمیندار اخبار، اور ہمارے استاد بڑے کمال درجے کے کاتب تھے، تو وہ شاہ سرخیاں لکھتے تھے اس اخبار کی، تو وہ بڑے ناز سے کہتے، میں اقبال کی مجلس میں بیٹھتا رہا ہوں، میں نے داغ دہلوی کو دیکھا ہے، تو یار جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہو، جس نے اقبال کی مجلس پائی ہو، جو مولانا ظفر علی خان کا مصاحب رہا ہو، وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہو وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے۔ تو حضرت ابو طفیل نے کہا، لوگوں آؤ اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ اچھا، آپ اتنے لوگ امٹ کے آ گئے، رات پچھلے پہر میں داخل ہو رہی ہے اور کوئی بندہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا، آپ کیوں آئے ہیں؟ کسی لنگر کے لیے آئے ہیں؟ نہیں آئے۔ آپ کسی جو ہے وہ اور مقصد کے لیے آئے؟ نہیں، صرف اسی لیے آئے ہیں کہ حضور کی محبت کی باتیں ہوں گی۔ یہ محبت کا سرور آپ کو کھینچ لایا ہے، اور 14.5 صدیوں کے فاصلے پر ایک میرے جیسا نکما شخص بھی حضور کے پیار کی بولی بولے تو آپ اس کو بھی سننے کے لیے دوڑے چلے آئیں، اور جب اس شخص نے کہا ہوگا جس کی آنکھوں نے حضور کا جمال دیکھا تو موسم بھی حج کا ہوگا، تو پھر کتنے لوگ جمع ہوئے ہوں گے، پھر کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ تو لوگ دوڑے حضرت ابو طفیل کے گرد جمع ہو گئے۔ اب حج کا موسم تھا، انہوں نے مسائل تو حج کے پوچھے ہوں گے نا۔ آپ میں سے اگر کسی نے حج کیا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ سال کے بعد کی عبادت ہے، اور اگر کوئی عالمانہ وضع قطع کا کوئی شخص حج کے موسم میں چلا جائے تو لوگ اس سے مسائل حج پوچھتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ زندگی میں پہلی مرتبہ گئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ہر سال بھی جائے تو چونکہ یہ سال کے بعد کی عبادت ہے، جس طرح عیدین کے موقع پہ ہر سال عید کا طریقہ بتانا ہی پڑتا ہے، اس لیے کہ سال کے بعد کی عبادت ہے، تو حج کے موقع پہ بھی ہر بندہ مسائل حج پوچھتا دکھائی دیتا ہے۔ شکر ہے ایک صحابی مل پڑا، تو سب نے صحابی سے مسائل حج پوچھے ہوں گے نا۔ حضور نے طواف زیارہ کیسے کیا، زمین جمال کیسے فرمائی، وقوف عرفہ کا انداز کیا تھا، لیکن تاریخ سے پوچھئے کسی نے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا۔ جب انہوں نے کہا میں نے حضور کو دیکھا ہے تو انہوں نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا تم نے حضور کو، بتاؤ زلفیں کیسی تھیں، حضور کا چہرہ کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھی، آنکھوں میں مال، ذات کے کجلے کیسے تھے، اللہ اکبر، بتاؤ حضور کیسے تھے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ آج کی محبت رسول کانفرنس میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ 3 لفظ یاد کر لیں اور اپنی نسلوں کو منتقل کریں۔ مجھے ایک بندے نے پوچھا کہ آپ سے لوگ اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں حضور کے حسن کا ذکر کرتا ہوں، اور علماء نے لکھا ہے کہ جو حضور کے حسن کا ذکر کرے وہ لوگوں کی نظروں میں محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ سنیاسی بابے مر جاتے ہیں، نسخے نہیں دے کے جاتے، میں آپ کو نسخہ دے کے جا رہا ہوں۔ اگر آپ چاہیں کہ دنیا ہم سے پیار کرے تو حضور کے حسن کے قصیدے پڑھا کرو۔ تو یہ تین لفظ ہیں، اس کو یاد کر لو، یہ حضور کا حلیہ 3 لفظوں میں حضرت ابو طفیل نے بیان کیا۔ جب لوگوں نے پوچھا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کرو، تو انہوں نے 3 لفظ بولے، سنیو۔
انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیضا ملیحن مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، ایک تو حضور کا رنگ گورا تھا، اور گورا بالکل چونے کی طرح نہیں، اس میں سرخی کی آمیزش تھی۔ اللہ اکبر، سرخی کی آمیزش کے ساتھ حضور کا رنگ تھا۔ دوسری بات انہوں نے کہی ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا۔ اعلی حضرت بولے حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، ہے نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ تیسرا فرمایا مقصدہ، حضور کا حسن متوازن تھا، ہر معاملے میں توازن تھا۔ سوا الصدر والبطن، پیٹ اور سینہ برابر، یہ حسن ہوتا ہے۔ پیٹ اٹھا ہو سینہ پیچھے ہو حسن زائل ہو جاتا ہے، پیٹ چپکا ہوا ہو سینہ اٹھا ہوا ہو تو پھر بھی حسن نہیں رہتا، قد بہت لمبا ہو تو پھر بھی عجیب لگتا ہے، پست قامتی بھی عیب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ قد لمبا تھا، حضور کا پست قد بھی نہیں تھا، درمیانی قد و قامت کے حامل تھے۔ لمبے لمبے قد والے صحابہ موجود تھے، حضرت عباس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اصحاب، لیکن اس کے باوجود حضور کا قد لمبا تو نہیں تھا، لیکن اذا جامع الناس غمرهم، جب حضور لوگوں میں آتے چھا جاتے، ہر طرف حضور ہی دکھائی دیتے۔ اللہ اکبر، حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا کی تھی۔ تو متوازن تھا، ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا۔ خود کہا انا املہ و اخی یوسف اصبہ، میں نمکین حسن والا ہوں، میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور کی زیارت کی، اور یہ بات ذہن میں رکھے، جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے میرے حضور کو ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، جس نے حضور کو دیکھا اس نے میرے حضور کو ہی دیکھا، ایک بات۔ دوسری بات، حضور جس کے خواب میں آئے قصد، ارادے اور مرضی سے آئے۔ میں آپ کے خواب میں آؤں، آپ میرے خواب میں آئیں تو مجھے آپ کو پتہ نہیں ہوتا، مجلس سجی ہے، برخاست ہوگی، میں گھر لوٹ جاؤں گا، آپ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، یہ منظر دوبارہ آنکھوں میں جاگ پڑے اور آپ مجھے گفتگو کرتا ہوا پائیں، تو کسی طرح سے ذریعے سے مجھے آپ فون ملا کے پوچھے جناب آپ یہاں سے چلے گئے پھر میرے خواب میں آ گئے، تو میں کہوں گا میرے تو علم میں نہیں ہے، اور میں آپ کو دیکھ لوں، یہ مجمع دوبارہ جاگ پڑے نگاہوں میں، تو آپ کو نہیں پتا ہوگا ہم اس کے خواب میں گئے ہیں۔ لیکن حضور جس کے خواب میں جائیں قصد، ارادے اور مرضی سے جائیں۔ تیسری بات، خواب میں کسی کو کچھ دیں یا کسی کو سے کچھ لیں تو وہ محض خواب ہوتا ہے۔ آپ نے کسی سے قرض لینا تھا، خواب میں آ کے آپ کو قرض ادا کر گیا، صبح اٹھ کے کھاتے سے نام کاٹ دیں گے کہ رات ادائیگی ہوگی؟ آپ کہیں گے خواب ہی تھا نا۔ بھوک میں تڑپتے ہوئے سو گئے، رات 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا اڑاتے رہے، صبح ناشتے کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ وہ کیا کسی نے کہا نا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب محض خواب ہوتا ہے۔ لیکن حضور اگر خواب میں کسی کو کچھ عطا کرے تو یہ امام بوصیری سے پوچھو، رات چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے۔ حضور اگر عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا کرتے ہیں۔ امام سخاوی نے القول البدی میں لکھا، ایک شخص حضور کے روضے پہ کھڑا ہے اور کہتا کہ انا ضیفوں کا، میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور در پہ جانا بھی نہیں۔ آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در در در، مریل کتا کیوں اخواما ایڈے بختہ میں۔ اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، کوئی دیتا بھی تو نہیں نا، اور چند ٹکڑے جھولی میں ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلاتا رہے گا۔ عارف عبد المتین نے قلم توڑ دیا، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا دے، ہر آسرا کمزور کرتا ہے۔ کسی سرمایہ دار کا، چودھری کا مانگت سر اٹھا کے چل سکتا ہے، اور جس کو خیرات مدینے سے ملی ہو۔ اس لیے میرے امام بولے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ وہ کھڑا ہی حضور کے روزے پہ اور کیا کہتا ہے انا ضیفوں کا، میں آپ کا مہمان ہوں، کسی در پہ جانا نہیں، مجھے کھانا چاہیے، بھوک کڑاکے کی لگی ہے۔ یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما خواب میں تشریف لائے، کہا ٹھہر حضور آ رہے ہیں۔
تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم جلوہ فراز ہوئے. آقا کریم نے اس سے روٹی عطا کی. خذ لے لے. کہتا میں نے بھوک اتنی تھی خواب میں کھانا شروع کی. ابھی آدھی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا. اگر حضور عطا کر دیں تو حقیقت میں عطا کر دیں. اب چوتھی بات بھی سن لیے، تمہیں ٹھنڈ پڑ جائے گی، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. میرے حضور نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ. جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے. علماء کہتے ہیں ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا. اور بتاؤ اگر اس وقت حضور کا دیدار مل جائے تو اور کیا چاہیے. سوکھا نکلے سا ظہوری جے دیکھ لواں مکھ تیرا. اگر اس وقت حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو اور کیا چاہیے. اللہ اکبر. حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میرے والد نے خواب میں حضور کو دیکھا اور یہی سوال کیا، حضور آپ کا حکم ہے انا املہ و اخی یوسف اصبح. میرا حسن نمکین ہے، بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا. نمکین حسن میں کشش زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہاں میٹھے حسن سے انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے. یہ سوال کیا تو حضور نے جو جواب دیا سنیے. آقا کریم نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ. اے عبد الرحیم، اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا. کوئی محب نہیں نہ چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے. کتیل شفائی کہتا ہے اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں. تو کہا کہ میرے حسن کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، لیکن پوشیدہ حسن کا عالم بھی یہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں فَلَمَّا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَنْوَارِهِ فَوَضَعْتُ كَفِّي عَلَىٰ عَيْنِي خَوْفًا مِنْ ذِهَابِ بَصَرِي. جب میں حضور کے جمال کو دیکھتا تو اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے. یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے اور دیکھنے والا شاعر ہے. اور آپ دیکھتے ہیں شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور وہ بھی چھپا ہوا حسن، اور دیکھنے والا شاعر اور وہ بھی انگلیاں رکھ کے دیکھے. اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا. یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. اور مولانا حسن رضا بولے وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو. تو یہ چھپا ہوا حسن ہے. باقی رہی بات انگلیوں کی تو اعلیٰ حضرت کی کہانی سنیے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام کا حسن 3 لفظوں میں بیان کیا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مقصدہ. ایک تو سفید رنگ، دوسرا حضور کا حسن متوازن، قد بھی، اعضائے بطنیہ بھی، پیشانی بھی، سر انور بھی، پورے اعضاء کا توازن. اور تیسری بات ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا. میٹھا جو حسن ہوتا ہے اس میں نقوش اتنے تیکھے ہوتے ہیں جب دیکھتا ہے کوئی تو تڑپ جاتا ہے، لیکن جو نمکین حسن ہوتا ہے اس میں جب کوئی دیکھتا ہے تو پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. اور محبوب جب چلا جائے تو پھر محب دل پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ جانے والا دل بھی ساتھ ہی لے گیا. تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ کشش دی تھی کہ جو پھر حضور کو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہتا. اور مولانا حسن رضا بولے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت. اللہ نے اپنے محبوب کی صورت ہی ایسی بنائی. تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے، خوبصورت بڑا ہے، تو پھر آؤ پیار حضور سے کریے. کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور. پھر کہتے ہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا. حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اللہ اکبر. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ. اقبال کا لہجہ بھی دیکھیے.
رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ سازی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ خاکے تراشے گئے تھے تو میں نے جگہ جگہ کہا تھا کہ میاں خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراشے؟ خاکے تو بڑی دور کی بات ہے، میرے محبوب کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اور جس کا سایہ نہیں ہے اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا۔ مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، مدینے کا چاند آج بھی روشن ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جائیں، ان کا نام کبھی بھی نہیں مٹنے والا ہے۔ تو کسی سے پیار ان وجوہات کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ اب جب کسی سے پیار کیا جائے اور پھر اس سے محبت کا ربط قائم ہو تو پھر اس کے تقاضے بھی ہیں کچھ۔ اب حضور علیہ السلام سے صرف میں ہی پیار نہیں کرتا، آپ بھی پیار نہیں کرتے، کائنات کی ہر شے حضور سے پیار کرتی۔ اللہ اکبر۔ یار میں تمہیں پیار کی ایک انوکھی کہانی نہ سناؤں؟ مسجد نبوی کا ماحول ہے، حضور منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، ابھی خطبے کا آغاز ہونے جا رہا ہے کہ ایک سمت سے رونے کی آواز آنے لگی۔ پہلے تو سسکیاں تھیں، پھر آواز تیز ہو گئی اور لگتا تھا کوئی اتنے درد سے روتا ہے کہ پھٹ جائے گا۔ اس کی چیخیں کناقۃ الخلوج، حدیث میں آتا جس طرح اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے تو وہ چیختی ہے، اس طرح رونے والا درد سے روتا ہے۔ صحابہ نے دائیں بائیں دیکھا تو رونے والا دکھائی بھی نہیں دے رہا۔ عجیب مخمسے کی کیفیت ہے کہ رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ مسجد نبوی گونج اٹھی اور دلوں میں کلیجے دہل رہے ہیں، اتنا درد پیدا ہو رہا ہے اور رونے والے پہ ترس آ رہا ہے۔ کیا ہوا رونے والے کو؟ اس کی کون سی کائنات لٹ گئی کہ اتنے درد سے رو رہا ہے؟ لیکن دیکھتے ہیں تو کوئی دکھائی بھی نہیں دیتا۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے اترے، ایک سمت چلے، کھجور کا ایک خشک تنا پڑا تھا، یہ رونے کی آواز اس تنے سے آ رہی تھی۔ آج پہلا دن تھا کہ حضور کے لیے منبر بچھا اور اس تنے سے ٹیک لگا کے حضور واز کیا کرتے تھے، اس کو اٹھا کے ایک سمت رکھ دیا گیا اور آقا کریم علیہ السلام منبر پہ بیٹھے، وہ جدائی کا صدمہ گوارا نہ کر پائے، ایسے رو رہا تھا جیسے جو ہے وہ اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے تو اونٹنی روتی ہے۔ حضور آگے بڑھے اور اس کو اپنی آغوش میں لیا۔ اللہ اکبر۔ جب حضور نے باہوں میں سمیٹا نا تو وہ جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کی آغوش میں آئے تو اس کی گگی بن جاتی ہے تو اس کی ہچکیاں آنے لگی، پھر حضور اپنا دست شفقت اس کھجور کے تنے پہ پھیرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اس تنے حنانہ در ہجر رسول ظالمی نالت ارباب عقول، وہ روتا ہے، حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ اس کے اوپر پھیرتے ہیں، اس کی سسکیاں تھم رہی ہیں، صحابہ کی سانسیں رکی ہوئی ہیں۔ یہ منظر پہلی مرتبہ دیکھا، بلا درخت بھی کبھی روئے تھے اور درخت بھی خوش، اور آقا اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے چلے جا رہے ہیں۔ آہستہ 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 اس کی ہچکیاں تھم گئی اور حضور نے اس سے باتیں کوئی کی۔ پھر حضور دوبارہ منبر پہ آئے، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، جستجو کے کشکول پھیلے ہوئے تھے، سب سننا چاہتے تھے یہ تنے کو کیا ہوا، بلا لکڑیاں بھی رویا کرتی ہیں، یہ کیا ماجرا ہوا۔ حضور منبر پہ آئے تو سب کی سماعتیں بچھی ہوئی تھی، حضور سے سننا چاہ رہے تھے۔ پھر آقا کریم نے ایک جملہ کہا، لو لم افعل ہاکذا لہن الی یوم القیامہ، فرمایا میرے صحابہ اگر میں منبر سے اتر کر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ تو خشک تنا ان کی یاد میں روتا ہے۔ فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہے احد، ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے لیے تو پتھر بھی تڑپیں، ان کے لیے تو خشک تنے بھی روئیں۔ ابن امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے اپنی مسند کے اندر کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں ایک پرندہ تھا، ممولا تھا چھوٹا سا، جب حضور گھر میں ہوتے کسی کونے میں بیٹھ کے حضور کو دیکھتا رہتا، اور جب حضور گھر سے چلے جاتے کبھی چھت پہ، کبھی دیوار پہ، کبھی چارپائی پہ، کبھی نیچے، کبھی اوپر، اللہ اکبر، حضور جب دوبارہ گھر آتے فسکنا، اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا۔ تو درخت روئیں،
ان کے لیے پتھر تڑپیں، کائنات کا ایک ایک ذرہ ان کی محبت میں مچل رہا ہو، ہم تو سینے میں دل رکھتے ہیں اور ہم تو انہیں اپنا محبوب کہتے ہیں، تو پھر ان کی یادیں ہمیں کیوں نہیں تڑپائیں گی؟ تو جب ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کا ربط رکھتے ہیں، تو پھر محبت کے تقاضے بھی نبھائیں گے۔ جو جس سے پیار کرتا ہے کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ آج اگر ہم حضور کے نام سے راتوں کو بھی اور دنوں کو بھی ذکر کی مجالس سجائے بیٹھتے ہیں تو یہ پیار کی علامت ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ کیا محب کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی لکھے ہوئے کو دیکھے گا تو پھر محبوب کا ذکر کرے گا؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل دلیلیں مانگ رہا ہو؟ اور یہ کبھی ہوا ہے کہ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانے کو دلیلوں کی ضرورت ہو؟ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کو ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ آیت ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع۔ امام شافعی بولے میرے ممدوح کی باتیں کرو، ان کا ذکر ایسی کستوری ہے تم جو سے چھیڑتے جاؤ خوشبو پھیلتی چلی جائے۔ رومی علیہ الرحمہ کا انداز یہ ہے کہ تمثیل سے ایک بہت بڑی کہانی سمجھانے کا فن جانتے ہیں۔ وہ اس کہانی کو بڑی خوبصورتی سے سمجھا گئے۔ کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ ریت کے اوپر لیلا 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 لکھ رہا ہے، روک کے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می تہم۔ کہنے لگا اپنی محبوبہ کا نام لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا۔ رومی کہتے ہیں اگر لیلا کا نام مجنوں کو تسکین دیتا ہے تو حضور کا نام امتی کو تسکین نہیں دیتا؟ اور میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا۔ ہمیں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے جب کسی کے لبوں پہ ان کا نام آئے۔ جس سے پیار کیا جائے اس کا عیب دکھائی نہیں دیتا، ہو بھی تو دکھائی، اور یہ وہ ذات ہے جہاں عیب ہے ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اور میرے امام بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ نقص تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں نقص کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو محب کو تو محبوب کا عیب بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اب رومی کی کہانی پھر سن لیجیے۔ بادشاہ وقت نے لیلا کو دربار میں بلا لیا۔ گفت لیلا را خلیفہ کہاں تو کس تو مجنو شد پریشان و غبی از دیگر خوباں تو افزو نیستی۔ گفت خامش کیوں تو مجنو نیستی۔ لیلا کو کہا کہ تیرے حسن میں کون سا جادو ہے کہ تو نے ایک شہزادے کے حواس باختہ کر دیے، نام کیس کا دنیا بھول گئی، کون سا جادو تو نے کیا؟ مجھے تو کوئی حسین نظر نہیں آ رہی، تیرے سے زیادہ حسین تو میری لونڈیاں ہیں۔ تو لیلا نے جو جواب دیا سنیے۔ گفت خامش کیوں تو مجنو نیستی۔ بادشاہ چپ کر جا، تو کوئی مجنو تو نہیں۔ دیدائے مجنو اگر بودے تو راہ از دو عالم بے خطر بودے تو راہ۔ تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا۔ رومی کہتے ہیں اگر لیلا کو دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ چاہیے، مصطفیٰ کریم کو دیکھنا ہے تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے۔ جب وہ نظر ملے گی تو ہر سمت جلوے نبی کے ہی نظر آئے۔ معنی حرفم کنی تحقیق اگر، معنی حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری با دیدائے صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی۔ اگر وہ نظر مل جائے تو پھر کچھ نظر عیب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ وہ ذات ہے کہ جہاں عیب کا گمان بھی نہیں ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن آخری بات وہ یہ کہ جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ یہ محبت کا نمایاں تقاضا ہے۔ بندہ محب محبوب کی اداؤں کو بھی اختیار کرتا ہے، اس کی رضا کو بھی چاہتا ہے، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ مدینے کی گلی سے حضور گزر رہے ہیں، اللہ اکبر، ایک گنبد نما مکان بن رہا تھا۔ حضور نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کسی نے کہا یہ فلاں انصاری صحابی کا ہے۔ آقا کریم نے کچھ نہیں کہا، لیکن چہرے پہ کوئی پسندیدگی کے آثار نمایاں نہیں ہوئے۔ حضور گزر گئے، کسی نے جا کے اس صحابی کو بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا۔ حضور خوش نہیں ہوئے۔ اس نے کہا اچھا کہا ہاں۔ اس نے کدال لیا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔
2-4 دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے تو دیکھا کہ ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ فرمایا صاحب مکان کو بلاؤ، بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دکھائی دے رہا ہے، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک، کاروبار سے لے کر کے انداز معاشرت تک، دیکھو کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ اگر حضور سے پیار کرتے ہو تو پھر پیار کے تقاضوں کو نبھاؤ۔ مدینہ المنورہ حضور تشریف فرما ہیں، بحرین سے ایک صاحب آئے اور حضور کو سلام پیش کیا، آقا نے رخ پھیر لیا، سمجھے شاید حضور کا التفات ادھر ہوا، تو جدھر حضور نے رخ پھیرا ادھر جا کے سلام کہا، حضور نے ادھر سے بھی رخ پھیر لیا، سمجھ گئے حضور ناراض ہیں۔ اب ہمارے جیسا ہوتا تو وہ کہتا کہ یہ میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، لیکن وہ صحابہ سے پوچھنے لگے کہ حضور ناراض ہیں، پتہ نہیں کیا سبب ہوا ناراضگی کا، مجھے تو سمجھ نہیں آئی، آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور کیوں ناراض ہیں؟ تو صحابہ نے غور کیا، کہا یہ تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے اور حضور اس کو حرام فرما چکے ہیں، جہنم کے انگاروں میں سے ایک انگارہ قرار دے دیا ہے، شاید اس وجہ سے حضور ناراض ہیں۔ ان الذھب والفضة حرام لذکور امتی، سونا اور چاندی میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، ریشم بھی حرام کر دی، سونا بھی حرام کر دیا، چاندی بھی حرام کر دی، ایک انگوٹھی جائز ہے چاندی کی، اور وہ بھی 4.5 ماشے کی مقدار تک نہ پہنچتی ہو، چاہے آدھی رتی کم ہو، اگر 4.5 ماشے پورے ہو گئے تو پھر بھی حرام ہوگی، اگر 2 ماشے کی 2 انگوٹھیاں ہوگی پھر بھی حرام ہو جائیں گے۔ تو ایک انگوٹھی اور 4.5 ماشے سے اس کی مقدار کم ہو، وہ مرد کے لیے جائز رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 4.5 ماشے کی یا اس سے کم کی چین بھی جائز نہیں ہے، انگوٹھی صرف جائز رکھی گئی ہے، اور وہ بھی ایک ہو، باقی نہ سونا جائز ہے، نہ چاندی جائز ہے، نہ پیتل جائز ہے مرد کے لیے، نہ جو ہے وہ کوئی اور دھات جائز ہے۔ وہ بعض صاحب آئے اور سونے کا کڑا جو ہے وہ انہوں نے کسی پیتل کا یا چاندی کا کڑا پہنا ہوا تھا، تو میں نے کہا یہ اتار دو، گناہ بے لذت ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں مدینہ شریف سے لے کے آیا ہوں، تو میں نے کہا مدینے والے نے تو منع کیا۔ وہ بات کہتے ہیں میں 7 شریف سے لایا ہوں، کہیں سے بھی لائے ہو، جب حضور نے منع کر دیا بات ختم، تو یہ بہانے ہیں۔ تو سونے کی انگوٹھی، سونے کی چین، یہ گناہ بے لذت ہے، حضور منع فرمایا اور رخ پھیر دیا۔ آج سونے کی چین پہننے والے، انگوٹھیاں پہننے والے، چاہے وہ اپنے آپ کو فقیر کہیں یا ملنگ کہیں، کل رسول اللہ نے منہ پھیر لیا تو کدھر جائیں گے؟ حضور نے رخ پھیر دیا۔ صحابہ نے کہا شاید اس وجہ سے حضور ناراض ہیں، تو وہ آگے بڑھے، وہ اتار کے پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں۔ حضور نے پکڑی سونے کی انگوٹھی، یوں پھینک دی، ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی، بیٹھ گئے، باتیں ہوتی رہیں، مجلس ختم ہوئی، اٹھ کے الٹے قدموں واپس جانے لگے۔ کسی نے کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی سونا ہے۔ تو سنو صحابی نے کیا کہا، اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے رسول نے پھینک دیا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ جس کو میرے حضور نے پھینکا ہے ہم اس کو کیسے قبول کریں گے۔ اپنی حجامت پہ غور کریں، اپنے لباس پہ غور کریں، اپنی گفتگو پہ غور کریں، طرز معاشرت پہ غور کریں، اپنی شادیوں پہ غور کریں، اپنے بیاہ پہ غور کریں۔ جس کو میرے رسول نے پھینکا ہے ہم تھوکتے بھی نہیں ہیں اس طرف، کیونکہ میرے رسول نے پھینک دیا اس کو۔ تو کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کبھی بھی اس کو نہیں اٹھاؤں گا اس لیے کہ میرے رسول نے اسے پھینک دیا ہے۔ تو اگر محبت رسول میں آئے ہو تو پھر محبت رسول کے تقاضوں کو نبھاؤ۔ محمد دی زیارت، محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد۔ انہیں ہمارے نعرے نہیں چاہیے، انہیں ہمارا عمل چاہیے، ہماری محبت چاہیے، ہمارا پیار چاہیے، ہماری وضاقتہ، ہماری حجامت، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت، ہمارا ووٹ، ہمارا نوٹ، ہماری معاشرت، طریقہ کار، وضاقتہ، ہمارا طرز زندگی سارا غیروں کا ہو اور صرف نام حضور کا لیتے رہیں تو کیا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے خوش ہو جائیں گے. آؤ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں. فرمایا کرتے تھے صاحب نہ تمہیں بتانا پڑے نہ کسی کو پوچھنے کی حاجت ہو, تم دور سے آ رہے ہو, لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا, محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. تو جب ان سے پیار کیا ہے تو پھر پیار نبھانا ہوگا. تمہارا انداز بتائے تم حضور کے غلام ہو, تمہارا طرز زندگی بتائے تم حضور کے غلام ہو. ان کی زیارت ان کے رنگ میں, یاری لا تو پاک نبی سنگ, اے پر پوری یاری. پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک بار. تو ان کی محبت کے سانچے میں ڈھل جائیں کہ دور سے دکھائی دیں کہ ہم حضور کے نوکر ہیں. ادارت المصطفیٰ کا یہی پیغام ہے اور یہی آج کی اس کانفرنس کا مقصود اور مدعا ہے. ہمیں اپنی زندگیاں حضور کی محبت کے سانچے میں ڈھال دینی چاہیے. زندگی تھوڑی سی ہے, بہت ساری ہم گزار چکے, جو بقیہ سانسیں ہیں آؤ یاد خدا میں بسر کر دیں, یاد رسول میں بسر کر دیں. آج ابھی سانسیں باقی ہیں, زیادہ وقت گزر گیا, تھوڑا وقت باقی ہے. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا, جل گیا جب کھیت برسا نہیں تو پھر کس کام کا. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہو جائے گی, لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا. ایک فقیر کھڑا تھا بازار میں, رو رہا تھا. کسی نے گزرتے ہوئے کہا بابا کیا بات ہے, کسی نے تنگ کیا ہے, مارا ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا لوگوں کے رویے نے رلا دیا. کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا بس میں ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو ترس آ گیا, تو میرا دل ہوا کہ ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو کہا پھر؟ کہا وہ تو مانتا ہے, یہ نہیں مانتا. وہ کہتا ہے لے آئے نا میری چوکھٹ پہ, ایک آنسو سے معاف کر دوں گا, بلکہ ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. حضرت عمر کے زمانے میں ایک شرابی نے ہاتھ میں بوتل پکڑی اور بازار میں آ رہا ہے. ادھر سے حضرت عمر کو دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگا اور دل میں کہا سچی توبہ کرتے ہوئے اے اللہ آج عمر کے قہر سے بچا لے, ساری زندگی شراب نہیں پیوں گا. تو جلدی سے وہ شراب کی بوتل بغل میں دبا لی. حضرت عمر بھی پہنچ گئے. پھر حضرت عمر تو حضرت عمر تھے, کڑک کے کہا یہ تیرے بغل میں کیا ہے؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہا یہ سرکہ ہے. حضرت عمر نے اسی پہ بات چھوڑی, نکال. جب اس نے نکالا تو واقعہ سرکہ بن چکا تھا. جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے وہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرنے پہ بھی قادر ہے. تو کہا میں تو اسے انہیں کہا ہے اور وہ تو مانتے, یہ نہیں مانتے. کہتے جا بابا اپنا کام کر, تجھے کیا پتا دنیا کیا ہوتی ہے, بچوں کو رزق بھی کمانا ہے. تو یہ میرا الٹا مذاق اڑاتے, مجھے ان کے رویے پہ رونا آ گیا. اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا, دیکھا تو وہ بابا وہاں کھڑا رو رہا تھا. کہا بابا قبرستانوں میں بھی روتا ہے, بازاروں میں بھی روتا ہے, آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ میرا کل والا ہی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا کل ان سے مایوس ہوا تو آج ادھر نکل آیا, اور آج میرا خیال یہ ہوا کہ قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو کہا پھر آج کیا ہوا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتے. قبل اس سے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے, سورج مغرب سے طلوع ہو جائے اور سانسوں کی اٹکتی ہوئی ڈوری ٹوٹ جائے اور پھر پچھتائیں. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے. اپنی توبہ کو کبھی مؤخر نہ کیجیے, مالک کی چوکھٹ پہ آئیے حضور کا دامن پکڑ کے. مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ, آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ. قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ, سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ. حضور علیہ السلام کی رحمت میں چھپ کر کے, حضور کی رحمت کے سائے میں اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ, پھر دیکھنا کہ اس کی رحمتیں کتنی چھم چھم برستی ہیں. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں آپ سب لوگوں کے لیے دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ آپ کو گھروں میں واپس پہنچنے سے قبل اس اجتماع کی برکتیں آپ کے گھروں میں ملیں, اور اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے, کرم نوازیوں میں رکھے. پچھلے دن مجھے انڈیا سے ایک دوست نے فون کیا کہ کوئی آپ کے شارٹ کلپ سنیں, اور کچھ سکھ ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ہاتھ پہ اسلام لانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں کب آؤں گا
اور کب وہ اسلام قبول کریں گے، تو ایک لمحے کے لیے بھی کسی کے کفر پہ راضی نہیں رہنا چاہیے، کب موت دبوچ لے۔ تو میں نے کہا کہ جب میں آؤں گا تو انشاءاللہ ان کا مہمان بھی بنوں گا۔ تو وہ 6 لوگ ہیں، تو میں نے کہا کہ ان کو جلدی جلدی آپ خود ہی اسلام میں داخل کر لیجئے گا۔ تو آج بھی مجھے کسی نے کہا کہ کوئی صاحب ہیں، پوری فیملی ہے، تو وہ اسلام لانا چاہتی ہے، تو جب آپ آئیں گے تو آپ کے ہاتھ پہ وہ اسلام لائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ میں کب آؤں گا، اتنی دیر بھی ہم کفر پہ راضی نہیں رہ سکتے، تو ان کو آپ، میں نے کہا، کلمہ پڑھا لیجئے گا۔ جب میں حاضر ہوں گا تو دعا کے بعد انہیں مل بھی لوں گا اور تجدید ایمان کی صورت بھی ہو جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اسی طرح پورے ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کیا جائے گا، پھر دعا کی جائے گی، اور پھر ان دوستوں کے لیے بس دعا کر دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافاة الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب فرما دے، مقدر کی خزائیں رخصت کر دے، جئیں تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہے، ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر۔ اے اللہ، آج کی اس مجلس رحمت کے انعقاد میں ہمارے محترم حاجی شہباز احمد مصطفی صاحب اور حاجی شہزاد احمد مصطفی صاحب کے والد بزرگوار اور ہمشیرہ محترمہ کے لیے خاص طور